السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان لے کر۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو قیمت قائم ہوگی ان ضوابط سے اور ان شرائط سے جو اللہ تعالی نے شرائط رکھی ہیں کامیابی کی، کہ کامیابی کی شرائط کو دیکھو کیا ہیں۔ آیا ضرورتوں کا پورا ہو جانا کامیابی کی شرائط ہے، اور خواہشات کا پورا ہو جانا کامیابی کی شرائط ہے، یا ایمان اور اعمال صالحہ کا بنا لینا یہ کامیابی کی شرائط ہیں؟ اللہ تعالیٰ استثناء کرتے ہیں ایمان اور اعمال والوں کا، کہ یہ دو انسان ایسے ہیں جنہوں نے ایمان اور اعمال بنائے ہیں، کہ یہ دو شرطیں پائے جانے والے ان کی قیمت پوری قائم ہوگی، ان کی قیمت پوری قائم ہوگی۔ ورنہ انسان بحیثیت اپنی ضرورت کے پورا ہو جانے کے اور اپنی خواہش کے پورا ہو جانے کے اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں میرے دوستو۔ تو پوری دنیا میں اس وقت جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ضرورتیں پوری ہو جاویں، انسانی ضرورتیں پوری ہوں، یہ پوری دنیا کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اس کے لیے غلط تولنا، اس کے لیے غلط ناپنا، اس کے لیے کسی کا مال چھیننا، اس کے لیے ڈاکہ ڈالنا، اس کے لیے چوری کرنا، اس کے لیے ہتھیار بنانا، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ جب یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ انسان پھر بھیڑیا بن کے جیتا ہے، کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا کاروبار ہو جائے، میری زمین بن جائے، میرا مکان تیار ہو جائے۔ کس کا کھایا، کس کا لیا، کیونکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کہ یہ پورا جانور بن کے دکھلاتا ہے، یہ جانور بن کے دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بے شک بنایا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کو انبیاء علیہم السلام نے ان شرائط کی بنیاد پر محنت کی ہے۔ ہر قسم کے انسانوں کو آ کر ان کو ان کی قیمت بتلائی۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام جتنی محنت آ کے انسانوں پر کرتے ہیں، جتنی کیا بلکہ 100% محنت انسانوں پر ہوتی ہے، کہ ننگا ہو، بھوکا ہو، کسی خیال کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی ملک کا ہو، فقیر ہو، امیر ہو، جس حال کا بھی ہو، وہ انبیاء کی محنت کا میدان ہے، کہ یہ ان کو انسان بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ کہ جب انسان اپنے بنانے والوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو ان انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجتے ہیں، انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام محض انسانوں کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں، محض انسانوں کو اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جو کہ اس طرح محنت کرتے ہیں انسانوں پر کہ یہ انسان یہ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ پھر انسان کے اندر سے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی نے کیونکہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اللہ تعالی نے خلافت والی صفات اس میں رکھی ہیں، بحیثیت خلیفہ ہونے کے اس میں وہ صفات موجود ہیں۔ الناس معادن، کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، لیکن اگر انسانوں کو محنت کا میدان نہ بنایا جائے، اس کو اندازہ نہیں کہ اس زمین میں کتنا سونا ہے اور کتنا پیٹرول ہے اور اس زمین کے اندر اس زمین کے اندر کون کون سے کیمیکل ہیں، اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زمین پر وہ محنت نہیں کی ہے۔ کہ جب انسانوں پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں
تو پھر یہی نہیں کہ انسان بگڑ جاتا ہے، یہ اس کی یہ صفات اور اس کے اندر کی یہ جواہر سامنے نہیں آتے، بلکہ یہ انسان اپنی بگاڑ کے لائن کا جو فساد ظاہر ہوتا ہے، اگر ساری دنیا کے جتنے زہریلے جانور ہیں ان سب جانوروں کا زہر ایک جگہ جمع کر لیا جائے، خدا کی قسم وہ زہر اتنا نہیں ہوتا جتنا زہر ایک انسان کے بگڑنے پر اس کی زبان کے بول کا ہوتا ہے۔ اس کی زبان کے بول کا ایک کلمہ، اس کی زبان کا ایک بول، وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ تمام زہریلی مخلوقات کا زہر جمع کر لیا جائے تو وہ انسان کے زہر کے برابر نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے ہتھیار بن رہے ہیں، اور جتنے حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے، قلعے تعمیر ہو رہے ہوں، یہ تہ خانے بن رہے ہوں، ہتھیار بن رہے ہوں، وہ تمام کے تمام انسان کو مارنے کے لیے ہیں، تمام انسان کو مارنے کے لیے۔ کسی جانور کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنتا، بلکہ جانوروں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ جانوروں کو مارنے کی ممانعت ہے، یہ کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ جس انسان کی کوٹھی پر ایک آدمی بندوق لیے بیٹھا ہے یا پستول لے کر بیٹھا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اژدہا آ جائے گا، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی چیتا آ جائے گا جنگل سے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیر آ کے پھاڑ جائے گا، وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو انسانوں سے بچانا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تھی بادشاہت کہ خاک پر سو رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آیا ملک کی سطح کا، امیر المومنین کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں، کہ وہاں خاک پر اینٹ پر سر رکھے سو رہے ہیں۔ اس کو کہتے تھے امن، کہ وہاں انسان کو مارنے کی فکر میں نہیں تھا۔